اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر کو پڑھ رہے ہیں۔ اسلامک ہسٹری میں آپ لوگوں نے اس کا تعارف، اس کے معنی، مفہوم اور آگے پھر اسلامک ہسٹری یعنی اسلام سے پہلے کیا ہوا، کیا اس کی ہسٹری تھی، اسلام سے پہلے عربوں کی کیا حالات تھی، کیسے وہ زندگی گزار رہے تھے، کیسے وہ بچیوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، کیسے بیویوں کے، کیسے عورتوں کے حقوق ہی نہیں تھے اس وقت اور مردوں کا حکمرانی چلتی تھی، یہ سب ہم لوگ کر رہے تھے۔ آگے اب جو اسلامک ہسٹری آپ لوگ کر رہے ہیں، اس میں پہلا حصہ اس میں مکی دور کا تھا، وہ آپ لوگوں نے کیا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ان کی ولادت، ان کی پھر رضاعت کا معاملہ، جیسے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ 4 سال رہے، پھر حضرت بی آمنہ کے پاس 2 سال آ کے رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، انہوں نے بھی بہت زیادہ ٹائم نہیں ساتھ گزارا، بلکہ بہت جلدی ان کی بھی وفات ہو گئی، آپ 8 سال کی عمر کے تھے۔ پھر آپ کے چچا نے، ابو طالب نے آپ کی بہت زیادہ خیال رکھا، اپنے بچوں سے زیادہ آپ کو پیار دیتے تھے، ان کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوئی، اور نکاح آپ کا حضرت ابو طالب نے خود پڑھوایا تھا، اور حضرت خدیجہ سے آپ کی اولاد تھی 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا واقعہ پیش آیا، اور آخر میں نبوت کا آغاز ہوا، جب آپ بہت دنوں تک غار حرا میں ریاضت اور عبادت میں مصروف رہتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے تک وحی آنا رک گئی، اس کو فطرت الوحی کا دور کہتے ہیں۔ فطرت الوحی کے دور کے بعد خفیہ تبلیغ دینا شروع کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر قم فانذر، ڈرائیے انہیں، یعنی اب حکم ہو گیا کہ آپ تبلیغ دینا شروع کریں، دعوت دینا لوگوں کو بھی شروع کریں، اب آپ تو مان چکے ہیں، اب آگے لوگوں کو منائیں۔ وہاں خفیہ تبلیغ کا آغاز ہوا۔ پھر سورۃ الحجر کی آیات نازل ہوئیں، جس میں اعلانیہ تبلیغ کا کہا گیا کہ آپ کھل کر بیان کیجئے لوگوں کے ساتھ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، یعنی مشرکین سے دور رہیے، ان کے خلاف بات، اگر کوئی ایسی بات ہے جو غلط ہے تو ان کے ساتھ نہ دیجئے بلکہ ان کے خلاف ہو جائیے۔ یہ اسلامی تعلیمات اب تک چلتی آ رہی تھی۔ طریقہ کار کیا ہوتا تھا تبلیغ کے، اس میں کہ لا الہ الا اللہ کو تو وہ کامیابی مانتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ کو وہ نہیں مانتے تھے۔ دوسرا، ان کے جو طریقے تھے وہ بہت انہوں نے اپنی تبدیل کیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کا رد عمل یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبائل کے ایسے لوگ تھے جو یثرب کے لوگوں کا جو اپنا محل تھا، وہ کچھ لوگ تھے وہ مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن باقی جو تھے وہ تبلیغ کے آغاز کے جو شروع کے دن تھے، ان میں کچھ لوگ تو مسلمان ہو رہے تھے، لیکن کچھ لوگ ابھی ساتھ نہیں دینے والے تھے، ان میں سے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے میں ابوبکر صدیق اور ان کے جاننے والے لوگ ہیں، وہ ہوں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر مخاطب کیا اور تبلیغ کے نکات بتائے، میں تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا، القلم انفسکم من النار، یعنی القلم کہ میں تمہیں تمہاری جانوں کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی تبلیغ کے نکات کیا ہوتے تھے شروع میں، توحید، رسالت، آخرت، یعنی جو عقائد ہیں، جو مکی دور کی صورتیں، ان میں آپ کو زیادہ تر عقائد کی ہی باتیں ملیں گی، عقیدہ، ایمانیات کی باتیں ملیں گی، یا ایسی جس کے ساتھ ایک مومن کو، ایک مسلم کو اپنے آپ کو سیٹ رکھنا پڑے گا، اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو آپ کو اس چیز کو، یعنی آپ مکی دور کی اگر زندگی کو دیکھیں تو آپ کو اس طرح کی ہی ساری ملے گی۔ اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے لوگ جو ابو لہب یا جو آپ کے خلاف تھے، اور وہ یہ جھوٹا ہے کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں میں کانٹے بچھا دیتے، پتھر پھینکتے، اس طرح کے انہوں نے شروع کیا ہوا تھا کہ آپ اس چیز سے پھر جائیں، آپ اس چیز کو خود ہی چھوڑ دیں، ہمیں بار بار کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہنسی مذاق اڑاتے، آپ کوئی بات کرتے آپ کو پاگل کہہ دیتے، مجنوں کہتے، شاعر کہتے، گھر جو تھا وہ آپ کا ایسے خراب کر دیتے، پھر آپ کچھ نہیں کہتے بلکہ آپ خود اپنے آپ کو چپ رکھتے اور اپنی چیزوں کو سیٹ کرنے لگ جاتے، آپ کی بات سننے سے روک دیتے لوگوں کو، اور ایسے ہی کچھ ایسے تھے جو قرآن پاک کے بارے میں شکوک پیدا کرتے، یعنی کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کو ایک خواب ہے، یہ جو قرآن پاک کا پروپیگنڈا نہیں، یعنی انہوں نے محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے کہ یہ جو وحی آئی ہے یہ کوئی سچ نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ کہتے، یا کہتے تھے کہ یہ پہلوں کے افسانے ہیں، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے افسانے یہ بیان کر رہا ہے، یہ سچ نہیں ہے، وہ اس چیز کو کہتے تھے۔ اور کچھ لوگوں کو یہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان ہے، تو وہ انسان جو ہے اس کے پاس کیسے وہ ہو سکتا ہے، وہ کیسے لے کے جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت کچھ وہ لوگ کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ بہت زیادہ ہوئے تھے، اور برے برے القاب سے بھی پکارتے، برے اس سے پکارے جاتے، برے اس سے کرتے۔ قرآن کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا وہ اس میں یہ تھا کہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہوا ہے، یہ کہیں سے آیا نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود گھڑا ہوا ہے، یا یہ انہوں نے خود سے پہلے کے لفظ جو ہیں وہ جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں، یہ اب والوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح بحث کچھ توحید پہ بہت بحث کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ماننے پہ جو بات ہوتی تھی اس پہ بحث کرنے لگ جاتے تھے، یا اس پر شیطان اترتے ہیں، یہ باتیں کہتے، یا کہتے تھے کہ بتوں کی یعنی یہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تو مجنوں ہے، اور یہ مجنوں جو ہے اپنے جنون کی وجہ سے شاعری ایسے ہی بیان کر دیتا ہے، اس طرح کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے۔ جب یہ الفاظ انہوں نے قرآن پاک کے بارے میں کہنا شروع کیا، مثلا کئی دفعہ آپ کو وہ جادوگر بھی کہتے تھے، یا آپ کو ایسے کہتے یہ تو ایسا جادو چلاتا ہے کہ لوگوں کو اپنے گھائل کر لیتا ہے، اس طرح کے الفاظ کہتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا یقین کہ توحید، رسالت اور آخرت ان عقائد پر ایمان رکھنے کے بارے میں اس چیز کو وہ ماننے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ ابو لہب اور ابو جہل دو ہی چچا ایسے تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مشکلات کی طرف دیا، اور آخر کار ایسا وقت آیا کہ آپ کا وہاں رہنا بہت مشکل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا پیغام آیا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ اس وقت وہ پہلی ہجرت تھی جو حبشہ کی طرف ہوئی، ہجرت حبشہ کے نام سے، جس میں بہت کم لوگ تھے۔ ہجرت حبشہ میں ایک 5 نبوی میں ہوئی تھی، اور ایک دوسری ہجرت حبشہ 7 نبوی میں ہوئی تھی۔ پہلی ہجرت حبشہ جو 5 نبوی میں ہوئی تھی اس میں بہت کم لوگ تھے، لیکن جو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی اس میں زیادہ لوگ تھے، اور ایک پڑوسی ملک حبشہ تھا، اور ہجرت کرنے کا مشورہ دیا مسلمانوں نے، اس طرح 2 دفعہ ہجرت کر کے گئے۔ کفار مکہ کے وفد نے حبشہ تک کا مسلمانوں کا پیچھا کیا، اور حبشہ کے سردار کو کہا کہ اگر تم اسے زیادہ دیر انہیں رکھو گے تو ہم تمہارے ساتھ بھی اختلاف کر لیں گے، تمہارے ساتھ جو تجارت کا یا کوئی ہمارا لین دین ہے وہ سب ہم ختم کر دیں گے۔ وہ ان کو بھی ورگلاتے گئے تھے کہ وہ بھی نہ رکھیں۔ اس طرح حبشہ سے بھی وہ نکل جاتے اور ان کو طائف کی طرف سفر کیا، تو طائف والوں نے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا، ظلم و ستم کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیتے، کانٹے بچھا کے، پتھر مار کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔
اور اتنا ظلم و ستم کیا کہ اہل طائف کے لیے پھر بھی آپ کے منہ سے کبھی بد دعا نہیں نکلی۔ آخرکار ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ ان کے ظلم و ستم سے ایسے ایک تھک ہار کر ایک پتھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو اکٹھا کر دوں، کیونکہ طائف جو ایک شہر تھا وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے یہ کہا حضرت جبرائیل نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا اپنا نقصان کر رہے ہیں، بلکہ ان کو جانتے ہی نہیں ہے یہ کام کیا کر رہے ہیں، لیکن میری دعا ہے کہ ان کی نسل میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے، توحید کی طرف آئیں گے اور وہ اللہ کو مانیں گے، تو ان کی نسل میں سے لوگ ضرور آئیں گے۔ اس دعا کی وجہ سے، اس امید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں بد دعا نہیں دی، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے سے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف والوں کے ساتھ اچھا ہی برتاؤ رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسلوں میں سے مسلمان ہونے کی امید کی وجہ سے ان کو کبھی بد دعا نہیں دی، اور ہدایت کے لیے دعا کی، چند دن قیام کیا، اور قرآن پھر وہاں سے جب نکلے تو نخلا کے مقام پر ایسے ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جنوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ وہ جب وہاں سے گزرا تو وہاں پہ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، تو وہ جنوں کا غیبی مخلوق تھی، انہوں نے جو ہے اسلام لے آئے، انہوں نے ایمان کو مانا، یعنی مسلمان ہوئے، اور اس طرح جنوں میں بھی غیبی مخلوق میں بھی مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ تو ان کا قرآن سننا اور ایمان لانا اور مسلمان ہونا، پھر آپ ہرا کے مقام پر مکہ داخل ہونے کے لیے پناہ طلب کی، اور وہاں سے معتم بن عدی کی پناہ میں آئے۔ سہیل بن عمرو نے تو انکار کر دیا تھا، وہاں سے ہرا کے مقام سے مکہ کی طرف جانے لگ گئے، اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہوا۔ جو طائف کا جو سفر تھا وہ وہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور پھر مکہ کی طرف آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد واقعہ معراج پیش آتا ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس جگہ پیش ہوتے ہیں جہاں تک حضرت جبرائیل امین بھی نہیں جا سکتے۔ حضرت جبرائیل امین آخری ایک لمحے ایک جگہ پہ ایسے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آگے اب آپ کو خود جانا ہے، اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اگر میں گیا تو میرے پر بھی جل جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل امین بھی رک جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ آ جائیے، یہاں تک کہ آپ اپنے جوتے مبارک جو ہیں اپنے اتارنے لگتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جوتوں کے ساتھ ہی آ جائیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب رکھتے تھے کہ آپ کو اپنے پاس بلا کے اپنے نزدیک کیا، یہاں تک کہ صرف ایک تیر کا فاصلہ رہ گیا، صرف ایک تیر کا فاصلہ رہ گیا۔ تیر کا مان ہوتا ہے نا، اس کا صرف ایک تیر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ بہت کم تھا۔ واقعہ معراج پہ وہاں جو باتیں ہوئیں یا جو الفاظ صالحین کے لیے، نیک لوگوں کے لیے کیے گئے، وہ سارا اگر آپ لوگوں نے کبھی نماز کا ترجمہ پڑھا ہو تو نماز میں جو اتحیات تشہد والی جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں، تو اتحیات للہ والصلوات، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، اگر آپ لوگ اس کا ایک دفعہ ترجمہ پڑھیں تو یہ وہی الفاظ ہے جو واقعہ معراج کے موقع پر اللہ اور نبی کے درمیان باتیں ہوئی تھی۔ آپ میں سے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس کو ایک ترجمہ پڑھیں اور پھر مجھے ڈسکس کیجیے گا کہ کیا چیز تھی اس کے اندر۔ تو اس میں واقعہ معراج کے اندر جو تھا یہی الفاظ تھے جو اتحیات میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں صالحین کی طرف سے، نیک لوگوں کی طرف سے، معافی مانگتے ہیں، پھر آگے دعا ہے۔ تو یہ جو درمیان کا حصہ ہے یہ سارا وہی ہے۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، وہاں تحفہ ملتا ہے، 5 پہلے نمازوں کا زیادہ ہوتی ہیں، پھر آپ کم کرواتے ہیں، جیسے جیسے یہ پورا واقعہ معراج پیش آتا ہے۔ اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کو بھی دیکھتے ہیں، ہر آسمان پہ ایک نبی ہوتا ہے، 7ویں آسمان پہ آپ پہنچتے ہیں،
ان کی آزمائشیں، ان کی مشکلات وہ سب دیکھتے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میری جو امت ہوگی اس کو آپ نے اتنا زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالنا۔ اسی لیے آپ مرتے دم تک ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی جب آپ ان کو دیکھ کے آئے کہ کیا میری امت کے ساتھ بھی ایسے ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کوشش کی کہ میری امت کو یہ سزا نہ ملے، میری امت کو ہمیشہ اچھی ہی اس میں رہیں، اور ان کو کوشش کی کہ اللہ انہیں بخش دے، عفو و درگزر فرمائے اللہ تعالیٰ۔